محترم سامعین، میرے سامنے حدیث کی کتاب بخاری موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر کتاب الفتن ہے۔ کتاب کا نام ہے الفتن، فتنوں کا زمانہ، جس کے اندر جس دور میں جب بھی کوئی فتنے کھڑے ہوں، ان فتنوں کی تفصیل پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ کتاب الفتن کی 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویسے اندازاً اس کتاب کے اندر جو باب ہے 1107، اس باب کے اندر 5 حدیثیں ہیں۔ 5 حدیثوں میں سے میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے 1934 نمبر۔ اس 1934ویں حدیث میں ہے: حدثنا زید بن وہب قال سمعت عبد اللہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون بعدی اسرة امورا تنکرونها قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ؟ قال ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم۔ یہ حدیث گویا کہ پیش گوئی رسول علیہ السلام نے فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، 70 بعدی اسرتاً، میرے بعد دیکھو گے تم ترجیحات کو، امراً و اموراً تنکرونہا، ایسے قوانین، ایسے فیصلے، ایسی باتیں جو تنکرونہا، ان کو تم اوپرا سمجھو گے، غلط سمجھو گے، ناجائز سمجھو گے۔ یہ باتیں تمہیں پیش آئیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ تم حقدار ہو لیکن ترجیح کسی ناحق آدمی کو ملے گی۔ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے جس کو تم پسند تو نہیں کرتے لیکن کوئی کر رہا ہے، تو یہ ایسی باتیں بھی بہت ہوں گی جو تنکرونہا تم اس کو انکار کرو اور غلط سمجھو۔ حاضرین مجلس نے کہا فما تأمرنا یا رسول اللہ، ایسے حال میں ہمیں آپ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ دور حکومت کوئی ایسا ہوگا، کوئی حکمران ایسے ہوں گے جو ترجیحی طور پہ حقدار کے بجائے جس کا حق نہیں ہے اس کے فیور کریں گے، اس کو یعنی سپورٹ کریں گے، اور تم حقدار لوگ رہ جاؤ گے، یا تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی، ناحق ہوگا، ظلم ہوگا۔ تو رسول علیہ السلام سے حاضرین نے پوچھا ہم پھر ایسے حال میں کیا کریں؟ تو رسول نے فرمایا کہ ادوا الیہم حقہم، ان حکمرانوں کے جو حقوق تم رعیت کے اوپر ہیں وہ ادا کرو۔ وصلوا اللہ حقکم، تمہارا جو حق ہے وہ اللہ سے مانگو۔ کیا تو بدماشی ہوئی یہ حدیث بنانے میں امام بخاری کی کہ ظالم بادشاہ کا تم پر جو حق ہے، ایسے حال میں کہ وہ ترجیح کسی اور کو دیتا ہو اور وہ منکر کام کرتا ہو، تو اللہ کو کہو کہ تمہارے حقوق جو اس نے چھینے ہیں، تم سے ضبط کے ہیں، ضائع کے ہیں، اللہ تمہیں دے دے۔ رہا بادشاہ تو
ان کے بھی تمہارے اوپر حق ہیں، وہ کیا ہیں کہ بغاوت نہ کرو۔ بادشاہ کا حق ہے کہ تم فرما بردار شہری بن کر رہو، وہ ان کا ادا کرو۔ آپ فرما بردار بن کر اس کے رہو، اس کے حق میں خیانت نہ کرو، اس کے حق میں تم ڈنڈا نہ اٹھاؤ۔ جو تمہارا حق ہے کہ تمہیں کچھ ملے وہ اللہ سے مانگو۔ کیا تو یہ بادشاہوں کی چمچہ گیری ہے امام بخاری کی؟ اس سے بڑھ کر اور چمچہ گیری بادشاہوں کی، ظالموں کی فیور ان اماموں کی اور کیا ہو سکتی ہیں؟ تو یہ امام ہوئے بادشاہوں کے ایجنٹ ہوئے، یہ دلال ہوئے بادشاہوں کے۔ آپ نے غور کیا اس حدیث پر؟ یہ حدیث نمبر 1934 لکھیں اور باب نمبر 1107۔ آگے آئیں 1935 پر آئیں۔ اس میں یہ ہے کہ ابن عباس روایت کرتا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس فرضی نام ہے، روایت کرتا ہے نبی علیہ السلام سے، من کرہ من امیرہ شیئن، جس شخص نے ناپسند کیا، مکروہ جانا اپنے امیر سے، اپنے حاکم سے، اپنے وقت کے بادشاہ سے کسی سلوک کو غلط سمجھا، برا سمجھا، فلیصبر، آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ غور کرتے چلیں الفاظ کے اوپر۔ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، جو شخص بادشاہ سے ایک گانٹھ کے برابر پرے ہوا، جدا ہوا، نکلا، تو مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلانہ موت مرا۔ بادشاہ سے، اس کے اطاعت سے ایک بالشت بھی ہٹ جانا، دور ہو جانا، یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے۔ اس نے جو ظلم کیا ہے، اس نے جو زیادتی کی ہے، اس نے جو جبر کیا ہے، اس پر صبر کرو۔ اس کے لیے کہا فلیصبر، اس کے اوپر صبر کرے۔ اب بتاؤ کہ یہ صبر ظلم کے اوپر امام بخاری سکھا رہا ہے، اور اس کے امام کے الفاظ ہیں من خرج من السلطان شبرن، ایک بالشت بھی بادشاہ کی اطاعت سے ہٹ جانا، یہ جاہلیت کی موت ہے۔ سلطان کا لفظ ساری قرآن میں بادشاہوں کے لیے نہیں آیا۔ قرآن میں کئی بار سلطان کا لفظ آیا ہے، لیکن وہ علمی دلیل کے لیے آیا ہے، جو سچا دلیل ہو، پختہ دلیل ہو، مضبوط دلیل کو قرآن نے سلطان کہا ہے۔ آدمی کو قرآن نے سلطان نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ اللہ بادشاہ جو مسلط ہو، تسلط کر کے بادشاہی حاصل کی ہو، جس نے غلبے سے، ڈنڈے سے جس نے بادشاہی حاصل کی، قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ کسی کو مجال ہے تو وہ قرآن سے سلطان بادشاہ کے لیے لفظ ثابت کر کے دکھائے۔ البتہ حدیث نے سلطان کو جائز کیا ہوا ہے، حدیث نے بادشاہ کے لیے لفظ لایا ہے کہ من خرج من السلطان شبرن، جو ایک بالشت بھی بادشاہ سے، بادشاہی سے نکلے گا، چیلنج کرے گا، بغاوت کرے گا، تو مات میتۃ الجاہلیہ، ایسا جاہل موت مرا۔ یہ حدیث تھی 1935 کے آئے 1936، یہ نمبر وار میں تینوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے روایت ہے حدثنی ابو رجاء العطار ابو رجاء العطاردی، یہ ان کے لقب ہیں، نام نسل تعارف فرضی بنائے ہوئے ہیں۔ قال سمیت ابن عباس، وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، ان نبی علیہ السلام، اس نے نبی علیہ السلام سے سنا، ابن عباس نے روایت کی نبی علیہ السلام سے، فرمایا کہ من رأى من امیر شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ، جس شخص نے دیکھا اپنے امیر سے، اپنے حاکم سے، اپنے بادشاہ سے ایسی چیز کو، ایسے بات کو، ایسے معاملے کو جو یکرہ ہو، اسے وہ پسند نہیں کرتا، فلیصبر علیہ، وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرے، اس غلط کو غلط نہ کہے۔ فإنہ من فارق الجماعۃ شبرا،
تحقیق بات یہ ہے کہ جو جدا ہوا جمع سے ایک بالشت کے برابر، فمات الا مات میتۃ الجاہلیہ، یہ مر گیا تو یہ اس کا موت جاہلیت کا موت ہوگا۔ اب بتاؤ، یہ اپنے وقت کے امیر سے ناجائز بات دیکھنے کے بعد صبر کی تلقین سکھا رہا ہے امام بخاری نبی کے نام پر بنائی ہوئی حدیث سے۔ اب نبی یہ حاکموں کے لیے یہ جب فرمان یہ حدیثیں بتائے گا تو ان کا نام بھی پھر سلطان رکھے گا، تو اب کوئی بتائے کہ ہم ان حدیثوں پر معاشرے کو کس طرح ظلم سے بچا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں۔ یہ امام، یہ کتابیں جمع کرنے والے، حدیثیں بنانے والے سارے امام ان بادشاہوں کے چمچے ہیں، ان کے پٹھو ہیں۔ یہ مظلوم خلق کے اوپر ظلم کرانے کو جائز ثابت کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، میں جو عرض کر رہا تھا کہ بخاری نے حکومت سے، بادشاہ سے اختلاف کرنے کی صورت میں صبر کرنے کی تلقین کی ہے، یہ بادشاہ کی، حکومت کی، حاکموں کی چمچے گیری میں کی ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ آپ کو میں قرآن سے بتاؤں کہ اگر حکومت سے اختلاف ہو، حکومت کے غلط فیصلے کے بعد آدمی کیا کریں، قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے، اس کے طرف آپ کو میں توجہ مبذول کراؤں گا۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ دوستو، یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب میں کر کے آیا ہوں کہ حکمرانوں کو ہوا کرتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر منکم جو ہائی کلاس کے افسر ہیں۔ مثال اس سے کیا ہوا؟ ہائی کلاس کے افسر کی معنی ہے جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے لیول کے افسر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب یہ بات کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم ان سے بھی ٹکر میں آ جاؤ، ان کو بھی صحیح نہ سمجھو، ان کو بھی تم غلط سمجھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر لوٹاؤ ان کو اللہ اور رسول کی طرف۔ آپ کو بخاری کی حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بخاری تعلیم دے رہا ہے کہ امیر سے منکر چیز، ناجائز چیز، جبری چیز، غلط چیز ملنے پر، آنے پر چپ کرو، فلیصبر، وہ آدمی صبر کرے۔ اگر قرآن اس میں صبر کرنے کی بات نہیں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اسے اللہ رسول اور اللہ رسول کی معنی کیا ہوگی؟ یہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ معنی کہ تم اللہ رسول سے تنازع کرو گے۔ اللہ رسول کی معنی ہے گورنمنٹ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ابھی مثال کی بات ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم جو بات کر سکتے ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب میرے بندے تجھ سے پوچھ رہے ہیں تو بتا میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دوں گا جب کوئی مجھے بلائے گا، پکارے گا، میں جواب دوں گا۔ تو اللہ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پکارنا کیا ہوتا ہے کہ مانا اللہ کی کتاب قرآن پڑھیے، اس سے تم اپنے فیصلے کی بات سنو اور اللہ کا جواب مل جائے گا۔ اطیعوا رسول کی معنی، رسول کا لفظ جو ہے وہ رسالت کی تعبیر ہے، اور رسالت کا پیکیج قرآن ہے۔ تو اللہ رسول دونوں کا ترجمہ قرآن ہوا، دونوں کا خلاصہ قرآن ہوا، دونوں کا مفہوم قرآن ہوا، دونوں کا حاصل مطلب قرآن ہوا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حاصل مطلب ہوا کہ تم قرآن کو سنو، قرآن سے کی اطاعت کرو۔ اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی کہ اولی الامر جو تمہارے حکمران ہیں، تمہاری عدالتیں ہیں، تمہارے ہائی کلاس کے جج ہیں، وہ اولی الامر فیصلہ کریں گے قرآن سے۔ اب قرآن کہتا ہے اس کے باوجود
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ان سے بھی لڑ پڑو تم، ٹکر میں آ جاؤ، تنازع کرو کہ تم کورٹ کو چیلنج کرو کہ تم نے غلط فیصلہ کیا، پھر بھی فرماتا ہے اللہ کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوٹاؤ اس معاملے کو اللہ رسول کی طرف، مانا قرآن کی طرف۔ تو اب یہ لوٹانا جو ہے، اس لوٹانے کا انداز کیا ہوگا، شکل کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، مانا ان سے وہ قرآن کا دلیل پوچھا جائے۔ اولی الامر جو ہائی کلاس کے جج ہیں نا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کس آیت کے ذریعے تم نے یہ فیصلہ میرے اوپر تھوپا ہے۔ تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، مانا قرآن سے فیصلہ لو۔ اب وہ قرآن سپریم کورٹ کا جج بھی پیش کرے، وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، اس کو بھی کہا جائے گا کہ تو نے جو فیصلہ کیا ہے، آیت پڑھو قرآن کی جس کے تحت تم نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، تو رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی یہ معنی ہوگی۔ مانا اپیل کا دروازہ جو ہے قرآن تک جا کے ختم ہوتا ہے، قرآن کے بعد فیصلہ پھر جو بھی ہے وہ آپ کو قبول کرنا ہوگا، اور وہ چاہے سپریم کورٹ کے جج کے ججمنٹ کے خلاف بھی ہو اس کو بھی ماننا پڑے گا، اور اگر فریادی کے خلاف ہو تو اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی معنی یہ ہوگی۔ اور یہ بات کہ اللہ اور رسول ایک چیز ہیں، قرآن کے اطیع اللہ و اطیع الرسول میں بعض لوگوں نے اطیع الرسول کے معنی یہ حدیثیں کی ہیں۔ حدیثوں کا تو حشر دیکھا تم نے کہ بخاری نے کیا گند کیا ہے، تو حدیث تو ہے ہی نہیں اس کی معنی۔ قرآن خود بتاتا ہے، قرآن خود سکھاتا ہے کہ اللہ اور رسول ایک ہیں۔ اس کی معنی یہ ہے کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 20 پڑھی جائے، سورۃ انفال کی آیت نمبر 20 پڑھی جائے، آپ کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کی معنی آ جائے گی کہ اللہ رسول ایک ہی ہیں، اللہ رسول جدا نہیں ہیں۔ یہ ہے کہ اطیع اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے حکمرانوں اطاعت کرو اللہ کے اور رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ولا تولوا عنہ، آگے ذکر ہوا اللہ کا، آگے ذکر ہوا رسول کا، تو یہ کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے نا۔ تو قرآن کہتا ہے 2 نہیں ہوئے، 1 ہوئے۔ کیوں؟ ولا تولوا عنہ، اس سے مکر نہ جاؤ، اس سے پھیری کھا کے دوسری طرف نہ جاؤ۔ انہما نہیں ہے، تمہارے خیال میں اللہ اور رسول 2 ہیں اور ہما ہونا چاہیے، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے انہو، رسول کی بات اللہ کی بات ایک ہے۔ تو اب وہ ایک چیز کیا ہے ابھی اس دور میں کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، قرآن ایک ہے۔ اللہ اور رسول سے نہ مکر جاؤ، مانا قرآن سے نہ مکر جاؤ۔ تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اہل حدیث جو کرائے پر حدیث کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے ہیں قرآن کو رد کرنے کے لیے، انہوں نے بھی حدیث کو، نبی کی یہ حدیثیں کہا ہے جو بخاری کے ہیں، وہ بخاری کا گند تمہارے سامنے میں پیش کر چکا ہوں۔ تو یہ غلط ہے۔ قرآن دونوں کا، یعنی اطیع اللہ کا بھی مصداق قرآن ہے، اطیع رسول کا مصداق بھی قرآن ہے۔ اسی طرح جو بات سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 میں کی گئی ہے، اس پر غور کریں۔ اسی سورت کی 80 نمبر آیت کے اندر ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی شخص بھی اطاعت کرتا ہے رسول کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس نے ملا دیا دونوں کو کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ دونوں آپس میں ایک چیز ہیں، جدا نہیں ہیں۔